بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اندازہ لگائیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ بات آ گئی تو ہم اور آپ اگر شرک کریں، بدعت کریں، توحید کو نہ سمجھیں، بغیر توحید کو سمجھے ہی عمرے پہ نکل جائیں، ایمان اور عقیدہ ہمارا درست نہ ہو تو ایسے عمرے سے آپ کو کیا حاصل ہوگا جو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہونا چاہیے، منمانی منچاہی نہیں ہونا چاہیے۔ لوگ طواف کرتے ہیں، اب طواف میں لوگوں نے عجیب و غریب دعائیں نکال رکھی ہے، پہلے چکر میں یہ دعا، دوسرے چکر میں یہ دعا، ایسا کرنا ہے۔ یہ عجیب و غریب چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ نبی نے دین کو یہ آسان بنایا ہے، اگر ہم اس کو مشکل کریں گے تو لوگ پریشانیوں میں پڑ جائیں گے۔ یاد رکھیے، اگر ایک آدمی عمرہ کرتا ہے، اس کا عقیدہ مضبوط نہیں ہے، توحید نہیں اس کے پاس ہے، تو عمرہ ہزاروں عمرے کر لے، اس عمرے سے اس کے گناہ معاف نہیں ہوں گے، اس عمرے سے اس کی فقیری دور نہیں ہوگی، اس عمرے سے اللہ اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج، كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرث وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد، أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد۔ وقال الله تعالى في موضع آخر، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين۔ وقال تعالى في موضع آخر، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى،
قالوا یا رسول اللہ ومن یأبى قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى رواہ مسلم۔ حاضرین جمعہ، نوجوان ساتھیوں، معصوم اور عزیز بچوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف اور توصیف، کبریائی اور بڑائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں رجب کے مہینے کے تعلق سے کچھ اہم باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھی گئی تھی، اور خلاصے کے طور پر یہ بات آئی تھی کہ رجب کے مہینے میں نہ تو کوئی خاص نماز ہے، نہ کوئی خاص روزہ ہے، اور نہ رجب کے مہینے کی کوئی خاص فضیلت ہے۔ 22 رجب، 27 رجب، اس موقع پر جو کچھ لوگ کرتے ہیں یہ کتاب و سنت سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے، یہ دین میں ایک نئی شکل ہے۔ آدمی کو رجب کے مہینے میں جو بھی اپنی طرف سے دین میں گڑبڑیاں کرتا ہے، اضافہ کرتا ہے، ایسی چیزوں سے بچا کے رہنا چاہیے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ عمرہ اور آج کا مسلمان، حالت حاضرہ کے اعتبار سے میں نے مناسب سمجھا کہ عمرے کے تعلق سے اور مسلمان آج عمرہ کس طرح کر رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے، کمیاں کیا ہو رہی ہیں، عمرے سے ہمیں حاصل کیا ہونا چاہیے، ان تمام چیزوں پر انشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی میں گفتگو کروں گا۔ یقیناً عمرے کی بڑی فضیلت ہے، اس کا انکار کوئی بھی نہیں کرتا ہے، اور الحمدللہ یہ خوشی کی بات ہے کہ اب مسلمانوں کی کثیر تعداد، بڑی تعداد ہر مہینے عمرے پر جا رہی ہے۔ ایک دور ایسا بھی تھا کہ بہت کم لوگ جاتے تھے، بڑی مشقت اور تکلیف کے بعد آدمی عمرہ کرنے جاتا تھا، لیکن اب دھیرے دھیرے یہ عام سی چیز ہو گئی، اور ہر گھر میں الحمدللہ کسی نہ کسی کو آپ پائیں گے کہ عمرہ کرنے والا ہے، حج اس نے کر لیا ہے۔ یہ خوشی کی بات ہے، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جنہوں نے ابھی تک عمرہ نہیں کیا ہے کسی وجہ سے، اللہ ان کو مزید توفیق دے دے۔ عمرہ، دیکھیے عمرہ کا ورڈ آپ دیکھیں گے لغوی اعتبار سے تو عمرے کا معنی لغت میں قصد کرنا، ارادہ کرنا، کسی چیز کا ارادہ کرنا، اس کو عمرہ کہتے ہیں۔ اور اصطلاح میں، شریعت کی نگاہ میں اگر عمرہ آپ دیکھیں گے تو عمرے کا مطلب یہ ہے کہ میقات سے احرام باندھنا اور اللہ کے گھر کا طواف کرنا، صفا مروہ کا سعی کرنا اور بال اتروا لینا، یہی وہ اعمال ہیں جو عمرے میں عمرہ کرنے والا کرتا ہے۔ اس کو شرعی اعتبار سے، اصطلاحی اعتبار سے اس کو عمرہ کہا جاتا ہے۔ یہ عمرہ، اس کی بڑی فضیلتیں حدیث میں بتائی گئی ہیں، اس وجہ سے لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمرہ جب انسان پیدر پہ کرتا ہے، ایک عمرہ، دوسرا عمرہ، تیسرا عمرہ کنٹینیو کرتا رہتا ہے، تو اس کے گناہ بھی اس عمرے کی وجہ سے، اس کے گناہ بھی اس عمرے کی وجہ سے اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الحج کی مشہور روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العمرۃ کفارۃ لما بینہما، آدمی ایک عمرے سے لے کے دوسرے عمرے تک جو گناہ کرتا ہے، ایک عمرہ کرنے کی وجہ سے، دوسرا عمرہ کرنے کی وجہ سے بیچ میں جو غلطیاں کرتا ہے، اللہ اس عمرے کی برکت سے اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ فضیلت ہے عمرے کی۔ اسی طریقے سے ہم عمرہ کرتے ہیں تو اس کی یہ فضیلت بھی ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی برکت سے ہماری غریبی کو دور کر دے گا، فقیری کو دور کر دے گا۔ یہ عمرے کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے
یہ سوچ اور فکر کبھی ہمارے ذہنوں میں شیطان کی طرف سے نہیں آنا چاہیے کہ ابھی تو 10 15 20 ایک مہینے کے اندر 40,000 50,000 80,000 ہمارے چلے جائیں گے. نہیں، آپ عمرہ کریں گے تو اللہ کا یہ وعدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وعدہ کہ اللہ آپ کی غریبی کو دور کر دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ تابعوا بین الحج والعمرہ، اے لوگو کنٹینیو لگاتار پے در پہ عمرے اور حج کرتے رہو، جس طرح اللہ موقع دے کرتے رہو. کیوں؟ کیونکہ فإنہ ینفی الکیرہ، کیونکہ یہ چیز ینفی الفقر والذنوب، کیونکہ انسان جب حج عمرہ کرتا ہے تو اس کی غریبی کو اور گناہوں کو یہ ایسے دھل دیتے ہیں، ایسے دور کر دیتے ہیں. کما ینفی الکیر خبث الحدید والفضہ والذہب، جیسے لوہے کی بھٹی کے اندر لوہار ہوتا ہے، سونار ہوتا ہے، چاندی کو اور سونے کو پگھلا کر کے ایک دم سے چمکتا ہوا بنا دیتا ہے، ایسے ہی انسان گناہوں سے ایک دم سے نکل جاتا ہے، اس کی لغزشیں اور گناہیں معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کی غریبی دور ہو جاتی ہے. تو گویا کہ عمرے کی دوسری فضیلتوں میں سے فضیلت آپ لیں کہ آپ کی غریبی بھی دور ہو جائے گی انشاءاللہ. اسی طریقے سے عمرہ اس کے کرنے والے کی دعا بھی قبول کی جاتی ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ والمعتمر وفد اللہ، ابن ماجہ کتاب المناسک کی روایت ہے کہ جو عمرہ کرنے والا ہوتا ہے یا غازی ہوتا ہے یہ اللہ کے مہمان ہیں. دعاہم فاجابہم، جب تک اللہ بلائے نہیں جب تک ہم جا نہیں سکتے ہیں. حج اور عمرہ وہی جسے اللہ بلاتا ہے، اللہ جس کے نصیب میں لکھتا ہے. تو اللہ بلاتا ہے تو ہم جاتے ہیں. وَسَأَلُوهُ فَآتَاهُمْ، جب ہم اللہ سے سوال کریں گے، اللہ کے مہمان ہیں تو اللہ رب العالمین ہمارے دعاؤں کو قبول بھی فرمائے گا. تو عمرے کی فضیلتوں میں سے یہ فضیلت بھی ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کی دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے. گویا گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں، غریبی بھی آپ کی دور ہو رہی ہے. اللہ رب العالمین اسی طریقے سے آپ کے ساتھ معاملہ یہ کر رہا ہے کہ اللہ رب العالمین یہ فضیلتیں آپ کو دے رہا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو مل رہی ہیں. لیکن اگر یہی عمرہ رمضان کے مقدس مہینے میں کوئی کرتا ہے تو اس کی فضیلت اور بڑھ جاتی ہے. یہ عام دنوں میں جو عمرہ ہے اور رمضان کا جو عمرہ ہے، رمضان کا عمرہ فضیلت میں بڑھا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنان انصاریہ عورت سے کہا تھا کہ کیوں نہیں تم نے ہمارے ساتھ حج کیا؟ اس عورت نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 اونٹ ہمارے پاس تھے، ایک اونٹ میرے شوہر لے کے نکلے اور ایک اونٹ گھر کے کام کاج کے لیے تھے، اس لیے میں نہیں کر سکی عمرہ. آپ نے کیا کہا؟ فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي، یاد رکھو رمضان کا جب مقدس مہینہ آئے تو مقدس مہینے میں عمرہ کر لینا. کیوں؟ اگر اس مہینے میں عمرہ کرو گے تو گویا کہ تمہارا عمرہ تعدل حجتن تقضی حجتن، جو رمضان کے مہینے کا عمرہ ہوتا وہ حج کے برابر، یا بعض روایت ہے حجتی معیا، جیسے اس شخص نے میرے ساتھ حج کے ارکان ادا کیے. گویا کہ یہ فضیلت ہے رمضان کے عمرے کی، خصوصی یہ فضیلت ہے. لیکن آپ اللہ کے مہمان ہیں، اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا، آپ کی غریبی دور ہوگی، آپ کے گناہوں کو بخشا جائے گا. یہ سارے عمروں کی ایک عمومی فضیلت ہے جو آپ کے سامنے میں نے بیان کر دیا ہے. اسی طریقے سے عمرے کی ایک خاص اور فضیلت دیکھیں، جب انسان عمرے پہ یا حج پہ نکلے تو اسے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر اس کی موت بھی ہو گئی، انتقال بھی ہو گیا تو بہت بڑے اجر کی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من خرج معتمرا فمات کتب له اجر المعتمرین الی یوم القیامہ. اگر کوئی عمرے کی نیت سے نکلتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو قیامت تک عمرہ کرنے والے کا اجر و ثواب اس کے حق میں لکھ دیا جاتا ہے. تو یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے کہ عمرے کی یہ فضیلتیں ہیں جن کو حاصل کرنے کے لیے الحمدللہ لوگ جاتے ہیں. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ فضیلتیں ہم نے سن لی کہ گناہ ہمارے معاف ہو رہے ہیں، غریبی دور ہو رہی ہے، اللہ دعائیں قبول کر رہا ہے،
اگر رمضان میں کر رہے ہیں تو حج کے برابر ثواب، یا نبی کے ساتھ حج جیسے کر رہے ہیں، یا انتقال ہو گیا تو گویا کہ ہم حج اور عمرے کے برابر ثواب پا رہے ہیں، اللہ ہمارے حق میں لکھ دے رہا ہے۔ یہ ساری فضیلتیں کس کو حاصل ہوگی؟ کیا ہر حاجی کو یا ہر عمرے کرنے والے کو یہ فضیلت مل جائے گی؟ یاد رکھیں، غور کریں، یہ وہ نقطے کی بات ہے جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ دراصل آج ہمارے ہاں کثرت سے لوگ عمرہ کر رہے ہیں، لیکن عمرے کے تعلق سے جو اصول ہے، جو قاعدہ ہے، جس طریقے سے عمرہ ہو تو یہ فضیلتیں ملیں گی، بہت کم لوگ ایسے نظر آئیں گے آپ کو کہ ان اصولوں کا خیال کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر ایک آدمی عمرہ کرتا ہے، اس کا عقیدہ مضبوط نہیں ہے، توحید نہیں اس کے پاس ہے، تو عمرہ ہزاروں عمرے کر لے، اس عمرے سے اس کے گناہ معاف نہیں ہوں گے، اس عمرے سے اس کی فقیری دور نہیں ہوگی، اس عمرے سے اللہ اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ اس عمرے سے اگر انتقال بھی ہو جائے تو ایسے انتقال کا کوئی ثواب اسے ملنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، سورہ زمر آیت نمبر 65 پڑھیے، اللہ نے کہا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے جانب بھی وحی کیا اور آپ سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے سب کے جانب اس بات کی وحی کی، لَئِنْ أَشْرَكْتَ، خطاب کس کو کیا جا رہا ہے؟ نبیوں کے سردار کو خطاب ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، سید الانبیاء کو اللہ خطاب کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ نے شرک کر لیا، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے نبی شرک نہیں کر سکتے تھے، لیکن خطاب کر کے آپ کے امتیوں کو ڈرانا ہے کہ نبی کا اتنا بڑا مقام اور مرتبہ، اگر یہ شرک کر لیں تو کیا ہوگا؟ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کے سارے اعمال اکارت ہو جائیں، تباہ و برباد ہو جائیں، آپ کے سارے اعمال ملیا میٹ ہو جائیں اور آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اندازہ لگائیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ بات آ گئی تو ہم اور آپ اگر شرک کریں، بدعت کریں، توحید کو نہ سمجھیں، بغیر توحید کو سمجھے ہی عمرے پہ نکل جائیں، ایمان اور عقیدہ ہمارا درست نہ ہو، تو ایسے عمرے سے آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ جو سمجھنے کی ضرورت ہے، جو بھی عمرے پہ جائے اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے توحید کو چیک کرے، توحید ربوبیت کو، الوہیت کو، اسماء و صفات کو جانے، اچھی طریقے سے اس کا مطالعہ کرے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ توحید کی کمی ہے، اگر توحید کی کمی ہے تو میرے عمرے سے کوئی فائدہ مجھے نہیں ملنے والا ہے۔ دوسرا نقطہ، دوسرا پوائنٹ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی اس کی زندگی میں ہو، اتباع رسول ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیزوں میں اتباع کرنے والا ہو، یعنی ایمان اور عقیدے کی درستگی کے بعد ایسا نہیں ہے کہ وہ آزاد ہے، من چاہی منمانی عمرہ کرے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کے تعلق سے جو آداب بتائے ہیں، جو اصول بتائے ہیں، اسی طریقے پہ عمرہ ادا کرے تب اس کا عمرہ قبول ہوگا۔ اگر من کے مطابق کہ چلو میں پہلے سعی کر لوں گا صفا مروہ کا، پھر میں زمزم کا پانی پی لوں گا، پھر میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں گا مقام ابراہیم پر، پھر موقع ملا تو طواف کر لوں گا، یہ منمانی نہ چلے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے، لازم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح حکم دیا ہے عمرہ کرنے کا، اسی طریقے سے اس کو عمرہ کرنا ہے۔ اگر اس نے منمانی کی تو اس کا عمرہ بیکار ہو سکتا ہے، اجر و ثواب سے اپنے آپ کو محروم کر لے گا، کیونکہ اللہ نے قرآن کریم میں صاف اعلان کر دیا۔ سورہ نساء آیت نمبر 65 پڑھیے، اللہ نے کہا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، تیرے رب کی قسم یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے ہیں یہاں تک کہ آپ کو یہ اپنے تمام اختلافی مسائل میں منصف بنا لیں، قاضی بنا لیں، فیصلہ کرنے والا بنا لیں، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ آ جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہمیں بتا دیں اور سکھا دیں، ہمارے دل میں تنگی نہیں محسوس ہونی چاہیے، اور یسلموا تسلیما،
ہم سرے تسلیم خم کر دیں، راضی خوشی اس چیز کو مان لیں، تب جا کے ہمیں کامیابی ملنے والی ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہماری زندگی میں نہیں ہے تو یاد رکھیے اس عمرے سے آپ کو فائدہ نہیں ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، جتنے امتی ہیں میرے کلمہ گو جتنے بھی ہیں سب کے سب جنتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی بشارت دے دی کہ امت محمدیہ کے سارے لوگوں کو جنت ملے گی الا من ابا، ہاں مگر کچھ بد نصیب وہ ہوں گے جو میری امت کا انکار کر دیں گے، ایسے لوگوں کے لیے جنت نہیں ہے۔ اب صحابہ کو بہت تعجب ہوا، بڑی حیرت ہوئی صحابہ کو۔ اللہ کے نبی من یابا، کون وہ بد نصیب ہوگا جو یہ کہے گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو تسلیم نہیں کرتا ہوں، آپ کی اتباع اور اطاعت نہیں کرتا ہوں؟ کون بد نصیب ہوگا؟ آپ نے کہا من اتانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری باتوں کو تسلیم کیا تو گویا کہ وہ جنت میں داخل ہوگا، وہی وہ امتی ہے میرا جو جنت کی بشارت ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی، میری اتباع اور اطاعت نہیں کی، گویا کہ وہی انکار کرنے والا ہے، اور ایسے شخص کی جنت کے لیے میں نہیں کچھ کہتا ہوں۔ اندازہ لگائیے، غور کیجئے، پتہ چلا اتباع رسول لازم ہے، من مردی من چاہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام نہیں کیا ہے اس کام کو ہم انجام دیں، یہ منمانی من مرضی ہے۔ یاد رکھیے ہمارے معاشرے میں جب لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں تو دو بڑی غلط فہمیاں اس موقع پہ پائی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ چھوٹا عمرہ اور بڑا عمرہ، آج بہت سارے ایسے مقامات پہ دیکھے گئے ہیں، سنے گئے ہیں کہ ہم چھوٹا عمرہ بھی کر کے آئے، بڑا عمرہ بھی کر کے آئے۔ اب یہ چھوٹا عمرہ اور بڑا عمرہ کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں بڑا عمرہ تو ہم یہاں آفاقی طور سے گئے، ہندوستان سے ہم نکلے، میقات پہ ہم نے کپڑا پہنا اور جس طریقے سے رسول اللہ نے کہا تھا اسی طریقے سے عمرہ کر لیا، تو یہ تو بڑا عمرہ ہو گیا۔ پھر موقع ملا تو ہم مقام تنعیم میں آئے، جعرانہ میں آئے، اور وہاں سے ہم نے احرام کے کپڑے پہن کر کے ہم نے عمرہ کیا، تو یہ چھوٹا عمرہ ہو گیا۔ یہ تفریق لوگ کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی 4 عمرے کیے ہیں۔ 4 عمرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں۔ 3 عمرہ آپ مدینے سے ذوالحلیفہ میقات ہے مدینے کا، وہاں سے آپ نے احرام کے کپڑے پہنے، اور ایک غزوہ حنین سے واپسی ہو رہی تھی، تب آپ نے مقام جعرانہ جو ہے وہاں سے احرام کے کپڑے پہنے۔ یہ 4 عمرے اللہ کے نبی کی پوری زندگی میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ مکہ میں ہیں آپ اور نکل کر کے تنعیم گئے، جعرانہ گئے اور وہاں سے کپڑا پہن کے پھر چھوٹا عمرہ کیا ہو۔ اگر یہ چھوٹا عمرہ ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس کو انجام دیتے۔ یہ چھوٹے عمرے کی ہسٹری کیا ہے، کہاں سے یہ چیز ہے معلوم ہے؟ دراصل حج کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجۃ الوداع کیا، اس موقع پہ آپ کی بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھیں، اور وہ ناپاکی کے ایام میں چلی گئی۔ دیکھیے اللہ نے عورتوں کے لیے آسانی بھی کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے مسئلہ بھی بیان کر دیا کہ ہماری ماں اور بہنوں کو گھبرانا نہیں ہے۔ اب وہ طواف نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ طواف باوضو ہو کے کرنا ہے، پاکی کی حالت میں کرنا ہے، تو ان کا وہ طواف چھوٹ گیا۔ شروع کا جو عمرہ ہوتا ہے وہ شروع میں جا کر کے سب سے پہلے اللہ کے گھر کا طواف وہ چھوٹ گیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ پاک صاف ہو گئیں تو ان کے بھائی عبد الرحمن کو بھیجا، کہا جاؤ مقام جعرانہ یا تنعیم سے، جعرانہ سے ہی نیت کر کے آؤ اور یہاں سے یہ کر لو طواف پورا کا پورا۔ اب لوگوں نے اس کو ایک نئی شکل بنا لی کہ آپ کو بڑا عمرہ کرنا ہے تو آپ باہر سے آ رہے ہیں، چھوٹا عمرہ کرنا ہے تو یہاں سے کر لیجئے۔ اب لوگ اپنے ابو کی طرف سے، اپنے دادی کی طرف سے، اپنے نانی کی طرف سے، پریوار میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کی طرف سے عمرے پہ عمرہ کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ میں نے چھوٹا بھی کر لیا، بڑا بھی کر لیا۔ یاد رکھیے ایسا کوئی عمرہ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت، نہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین سے ثابت۔ کچھ لوگوں نے اس طرح کی بات کہی ہے، لیکن جو سچائی ہے میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض لوگ روضہ کہتے ہیں، آپ کی قبر کو روضہ کہتے ہیں، حالانکہ وہ حجرہ کہہ سکتے ہیں اس کو، وہ حجرہ عائشہ ہے لیکن وہ روضہ نہیں ہے۔ بعض لوگ روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ غلط فہمی ہے۔ مدینے میں جب آپ جائیں گے
یہ عمرے کے ارکان میں سے یا حج کے ارکان میں سے نہیں ہے، بلکہ مدینے میں انسان کیوں جاتا ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زیارت کے نیت سے 3 مسجدوں کی طرف آپ قصد کر سکتے ہیں، مسجد حرام ہے، مسجد نبوی ہے، اسی طریقے سے مسجد اقصیٰ ہے۔ چونکہ 1000 نماز کے برابر ثواب ہے، یہی وہ نیت ہے زیارت کی کہ ہم مسجد نبوی مدینہ جاتے ہیں، باقی حجرے سے، اللہ کے نبی کے حجرے سے کوئی مطلب نہیں۔ ریاض الجنہ کی جو فضیلت ہے وہ فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر اور وہ گھر ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ما بین بیتی و ممبری ریاض من ریاض الجنہ، میرے گھر سے لے کر کے میرے ممبر تک جو حصہ ہے یہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے۔ یہاں 2 رکعت نماز پڑھیں، دعا کریں، تسبیح و تحلیل کریں، یہ ثابت ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حجرے کو روضہ کا نام دیا جائے کہ روضہ یہی ہے، اس کی یہی فضیلت ہے، یہ غلط فہمی ہے، کتاب و سنت سے ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہونا چاہیے، منمانی منچاہی نہیں ہونا چاہیے۔ لوگ طواف کرتے ہیں، اب طواف میں لوگوں نے عجیب و غریب دعائیں نکال رکھی ہے، پہلے چکر میں یہ دعا، دوسرے چکر میں یہ دعا، ایسا کرنا ہے، یہ عجیب و غریب چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ نبی نے دین کو یہ آسان بنایا ہے، اگر ہم اس کو مشکل کریں گے تو لوگ پریشانیوں میں پڑ جائیں گے۔ اس لیے عمرے کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بتایا ہے وہ طریقہ ہم سیکھیں، اس طریقے پہ عمرہ کریں تاکہ اللہ رب العالمین ہمارے عمرے کو قبول فرما لے۔ تیسری بنیادی چیز، 2 بنیادی چیزیں میں نے بتا دی کہ توحید اور عقیدہ صحیح ہونا چاہیے ہمارا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت ہونی چاہیے۔ تیسری چیز دیکھیں، تیسری چیز یہ ہے کہ ہم گھر سے نکلنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو چیک کر لیں نمازی ہے کہ نہیں نمازی ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو نمازی نہیں، بے نمازی ہیں، عمرے پہ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، عمرہ کرنے گئے تو بھی نماز نہیں، واپس آئے تو بھی نماز نہیں، اور عمرہ کر کے سمجھتے ہیں کہ میں نے بہت بڑا کام کر لیا، میں نے عمرہ کر لیا، اور آنے کے بعد باقاعدہ پورے شہر میں چرچے چلتے ہیں، صاحب دعوت ہے آپ آئیے گا، کھانا ہے آپ آئیے گا، ہم نے عمرہ کر لیا، عمل میں 0 ہے اور تشہیر کرنے میں، شہرت حاصل کرنے میں 1 نمبر ہے۔ اب اندازہ لگائیے مسلمانوں کا، اس طرح کے موجودہ مسلمان ہے، یہ حالت مسلمانوں کی ہو رہی ہے۔ یاد رکھیے اگر بے نمازی ہے عمرہ کر رہا ہے تو شاید وہ فضیلتیں جو میں نے بتائی ہیں سب کے سب فضیلتوں سے محروم ہو جائے گا، اس کے گناہ معاف نہیں ہوں گے، غریبی دور نہیں ہوگی، اللہ اس کی دعائیں قبول نہیں کرے گا، یہ ساری فضیلتیں عمرے کی چھن جائیں گی اس سے، کیونکہ بے نمازی ہے۔ اور بے نمازی آپ علماء کے اقوال دیکھیں گے، اٹھائیں علماء کے اقوال، ایک علماء کے محدثین کے حدیثوں کو دیکھ کر کے انہوں نے فیصلہ کیا ہے، تو اکثر علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے تو ایسے شخص پہ کفر کا فتویٰ لاگو ہوگا۔ یہ معمولی جرم نہیں ہے، یہ ہلکا جرم نہیں ہے کہ ہم نماز چھوڑ رہے ہیں کوئی بات نہیں، پڑھ رہے ہیں نماز ٹھیک ہے، نہیں پڑھ رہے ہیں، یہ بہت بڑا جرم قرار دیا۔ اور حدیث صحیح مسلم کی روایت سے اندازہ لگائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، آدمی مومن اور کفر والا اس کے درمیان حد فاصل جدا کرنے والی چیز جو کھڑی ہے وہ نماز ہے۔ اگر نمازی ہے تو گویا ایمان والا ہے، بے نمازی ہے گویا کفر اور شرک کی طرف چلا جائے گا، خطرہ ہے اس کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہہ دی ہے، اس لیے اگر آپ عمرہ بے نمازی ہو کے کر رہے ہیں، عمرے کے بعد بھی بے نمازی بنے پڑے ہیں، چاہے مردوں میں سے ہوں چاہے عورتوں میں سے، یاد رکھیے آپ کے عمرے کی ساری فضیلتیں چھن جائیں گی۔ اس لیے عمرہ جانے سے پہلے اگر بے نمازی ہے اللہ سے توبہ استغفار کر کے نماز پڑھ لیں، آپ عمرہ کرنے کے بعد پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں، تاکہ عمرے کی جو فضیلتیں ہیں، آپ نے اتنی محنت اور مشقت کی ہے، اتنے پیسے خرچ کیے ہیں، اس کا اجر و ثواب پوری طریقے سے آپ کو ملتا رہے۔ چوتھی چیز دیکھیے، چوتھی چیز، 3 چیزیں میں نے بتا دی، عقیدہ آپ کو درست کرنا ہے، اتباع سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کام کرنا ہے، اور آپ کو نمازوں کے تعلق سے خصوصی فکر پیدا کرنی ہے کہ میں بے نمازی تو نہیں ہے۔ چوتھی چیز، آپ عمرہ کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو دیکھنا ہے یہ مال جو میں لے کے جا رہا ہوں یہ آیا حلال کا ہے یا حرام کا ہے، یہ بھی دیکھنا ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ نے حرام مال سے عمرہ کر لیا آپ کے عمرے کے کوئی فائدے نہیں ہیں، آپ کے عمرے کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ سود و بیاج کے پیسے سے عمرہ کر رہے ہیں
آپ جھوٹ اور بےمانی اور اسی طریقے سے دوسرے طریقے سے کمائے ہوئے پیسوں سے کر رہے ہیں، غلط طریقے کے پیسے ہیں، آپ کو یقین ہے کہ یہ حرام کے پیسے ہیں، اس کے باوجود کہ لوگ مجھے عمرہ کہنے والا کہیں گے، حاجی صاحب کہیں گے، میری فضیلت ہو جائے گی، لوگوں کی نظروں میں میری واہی واہی لٹے گی، آپ ایسے پیسوں سے عمرہ کرتے ہیں تو یاد رکھیے اللہ کے ہاں وہ عمرہ قبول نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا ان اللہ لا يقبل الطیب الا، اللہ رب العالمین پاک ہے، ان اللہ طیب، اللہ پاک ہے، لا يقبل الا طیبا، اور اللہ پاکی کو ہی پسند کرتا ہے۔ اگر حرام مال سے ہوگا، یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے سمجھا دیا باقاعدہ کہ ایک آدمی جاتا ہے اللہ کے گھر میں اور وہاں پہنچ کر کے اس مقام پہ جہاں چمٹ کر کے انسان روتا ہے تو اللہ اس کی دعائیں قبول فرما لیتا ہے، ایسے مقام پہ بھی اللہ اس کی دعا رد کر دیتا ہے، کیونکہ وہ کھا پی کر کے پہن کر کے جو کچھ آیا وہ حرام کا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی بڑی مشہور روایت ہے، اس لیے یہ نقطہ بھی ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے۔ صرف یہ نہیں ہم عمرے پہ جا رہے ہیں ماشاءاللہ 2 ہو گیا، ماشاءاللہ 4 کر لیا، 6 کر لیا، نہیں، حلال طریقے سے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، اس نقطے پہ بھی آپ غور کریں گے، یہ بہت بڑے نقطے کی بات ہے۔ ایک آخری بات اور بتاؤں اس سلسلے میں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو عمرہ کرنے جاتے ہیں، لیکن عمرے میں اذکار کیا پڑھے جاتے ہیں؟ گھر سے باہر نکلنا ہے، روز ڈیلی دعا پڑھنی ہے، آپ صبح شام کے اذکار ہیں، دیکھیے یہ دعائیں مومن کے لیے ایک مضبوط قلعہ ہے۔ آپ شیطان سے اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ آپ کسی دشمن کے ہیلے اور بہانے سے، اس کی چال بازی سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ آپ آنے والے خطرات سے اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ یہ دعا ہے جو آپ کے لیے ایک مضبوط قلعہ ہے۔ اس لیے جو لوگ عمرے پہ جا رہے ہیں ان کے لیے ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اتنا مال خرچ کر کے جا رہے ہیں، اتنے وقت کی قربانی آپ دینے جا رہے ہیں، آپ اللہ کو راضی کرنے جا رہے ہیں، اور افسوس کے ساتھ آپ کو تلبیہ ہی نہیں یاد ہے۔ حج کا جو تلبیہ ہے، عمرے کا جو تلبیہ ہے، وہ تلبیہ ابھی تک آپ نے نہیں یاد کیا۔ آپ کو جا کر کے وہاں پر آپ کو ربنا اتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار کی دعا کثرت سے پڑھنی ہے، وہ دعا ہی نہیں آپ کو یاد ہوئی۔ صفا مروہ پہ چڑھ کر کے وہاں دعائیں پڑھنی ہے، آپ کو یہ دعائیں نہیں یاد ہوئی۔ صبح شام کی دعا آپ نہیں پڑھ رہے ہیں، اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے، ٹوائلٹ میں جانے ٹوائلٹ سے نکلنے، جتنے بھی اذکار ہیں، ایک عمرہ کرنے والے کی ذمہ داری مزید بڑھ جاتی ہے۔ حالانکہ یہ سب کو پڑھنا ہے کیونکہ یہ ہمارے لیے مضبوط قلعہ ہے۔ ہم شیطان کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے، جادوگر کے جادوگری سے، اسی طریقے سے تمام جتنے بھی فتنے اور فساد ہیں ان سے بچنے کے لیے ہمارے پاس ایک واحد ذریعہ ہے کہ ہم صبح شام اذکار کریں، اللہ کا ذکر ہم کثرت سے کریں تو انشاءاللہ اپنے آپ کو فتنوں سے بچا سکتے ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج مسلمانوں کی اکثریت ایسی ہے جس نے اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا ہے، ذکر و اذکار بالکل نہیں کرتے ہیں، اور پھر پریشانیاں آتی ہیں تو گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں، شکوہ شکایت کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے حفاظت کا جو ذریعہ اللہ نے ہمیں بتایا، نبی نے جو ہمیں بتایا، اس کو چھوڑ کر کے ہم کسی اور طریقے کو اپنائیں گے تو ہمیشہ حیران اور پریشان رہیں گے۔ اس لیے عمرہ کرنے والوں کی ذمہ داری بنتی ہے اپنے ساتھ یا تو کتاب رکھ لیں، اگر دعائیں یاد ہو جائیں، خاص دعائیں تو یاد کرنی ہے ایسے لوگوں کو، لیکن اگر کسی وجہ سے ضعیفی ہے، کمزوری ہے، نہیں یاد ہو پا رہا ہے تو اپنے ساتھ دعاؤں کی بک لے لیں۔ الحمدللہ حصن المسلم ایک دعا کی بہترین کتاب آ چکی ہے، اردو میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، ہندی میں بھی الحمدللہ یہ کتاب آ چکی ہے۔ اس کتاب کو پڑھیں، گھروں میں رکھیں، اپنے بچوں کو ترغیب دیں، اس میں ساری دعائیں الحمدللہ ہیں، انشاءاللہ اس کی وجہ سے سارے معاملات ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ یہ وہ چند باتیں تھیں مجھے آپ کو بتانی تھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں جو بھی باتیں میں نے کتاب و سنت کی روشنی میں کہی ہے، اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ زندگی کے ہر موڑ پہ ہمیں کتاب و سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ زندگیوں میں جو پریشان حال ہیں، بیماریوں میں چل رہے ہیں، تکلیفوں میں چل رہے ہیں، یا کسی طرح کی کوئی بھی پریشانی ہے، اللہ ساری پریشانیوں کو تو ختم کر دے۔ اللہ جو ہمارا آخری وقت ہو، ہمارے زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ جاری اور ساری ہو۔ اللہ قبر کی منزل بہت کٹھن، بہت مشکل ہے، اللہ قبر کے عذاب سے ہمیں بچا لے، اللہ قبر کے فتنے سے ہمیں بچا لے، اللہ قبر کے سوال و جواب میں ہمارے لیے آسانی عطا فرما۔ اللہ ہمارے آباء و اجداد جو قبر کی منزلیں طے کر رہے ہیں، اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور کر دے، اللہ ان کی لغزشوں و خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ میدان محشر کی سختیوں سے ہمیں بچا لے، اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ہمیں حوض کوثر کا پانی عطا فرما، اے اللہ ہمارا رزق قیامت کے دن ہمیں سیدھے ہاتھ میں تھما، اللہ ہم تمام مسلمانوں کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأسم وأتم وأكبر